بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 8 ایسے گھروں کے بارے میں بتانے والے ہیں جن کے بارے میں ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان 8 گھروں میں رحمت کے فرشتے کبھی داخل نہیں ہوتے، یعنی کہ ان 8 گھروں میں کبھی بھی برکت نہیں ہوتی، اور ایسے گھر دھیرے دھیرے تباہ اور برباد ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو وہ 8 گھر کون سے ہیں اور ایسے گھر کیوں تباہ ہوتے ہیں، ان میں ایسے کیا کام ہوتے ہیں؟ تو پیارے دوستو، اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی سب کچھ بتانے والے ہیں، تو یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ خاص ہے، آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اور چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1 پر آتا ہے جس گھر میں کتا ہو۔ دوستو، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس گھر میں کتا ہوتا ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے کبھی داخل نہیں ہوتے، یعنی کہ جس گھر کے اندر کتا رہتا ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اس لیے آپ بھول کر بھی کبھی اپنے گھر کے اندر کتا نہ رکھیں۔ اگر کسی نے اپنے گھر اور اپنے سامان کی حفاظت کے لیے کتا پال بھی رکھا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کتے کو اپنے گھر سے باہر ہی رکھے، اپنے دہلیز سے باہر رکھے، یعنی اس کتے کو کبھی بھی وہ اپنے گھر کے اندر نہ لائے۔ یا پھر اگر آپ اپنے گھر میں شوقیہ طور پر کتا پال رہے ہیں تو آپ کو بھی چاہیے کہ اس کو اپنے گھر کی باہر ہی رکھے، ورنہ آپ کے گھر میں کبھی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوں گے اور دھیرے دھیرے آپ کا گھر بھی تباہ اور برباد ہوتا چلا جائے گا۔ نمبر 2 پر آتا ہے جس گھر میں کسی جاندار کی تصویر لگی ہو۔ دوستو، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے گھر میں کبھی بھی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کسی جاندار کی تصویر لگی ہوئی ہوتی ہے، کوئی مورتیاں وغیرہ رکھی گئی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گھر کی دیوار پر کسی خوبصورت سینری کی تصویر، جیسے کہ کسی پہاڑ، جھرنا، باغیچہ اور پھول کی تصویر تو لگا سکتے ہیں، لیکن کسی جاندار کی تصویر آپ اپنے گھر میں نہیں لگا سکتے۔ مثلا گھوڑا ہو گیا، کتا ہو گیا، بلی ہو گئی یا کسی انسان کی تصویر ہو گئی، تو یہ بھی جاندار ہیں، تو ان کی تصویر آپ گھر میں نہیں لگا سکتے۔ جیسے کہ بہت سے لوگ اپنی خود کی یا اپنے گھر میں اپنے بچوں کی یا پھر اپنے پسند کی کسی ہیرو ہیروئن کی تصویر لگا کر رکھتے ہیں، اور کچھ لوگ کسی گھوڑا، چڑیا یا کبوتر کی تصویر لگا کر رکھتے ہیں۔ یاد رکھیں، گھر میں کسی بھی جاندار کی تصویر لگانا اسلام میں بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ سب کرنے سے گھر میں برکت نہیں ہوتی، گھر سے برکت ختم ہو جاتی ہے، اور ایسے گھر میں رحمت کے فرشتے کبھی داخل نہیں ہوتے۔ نمبر 3، رشتہ ناتا توڑنے والے گھر میں۔ دوستو، اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن گھروں کی وجہ سے دوسروں کی رشتہ داری یا پھر کسی کا دل ٹوٹتا ہے، یعنی کہ جو کوئی رشتوں ناتوں کو توڑتا ہے، تو ایسے گھروں میں بھی کبھی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اسی لیے دوستو، آپ اس بات کا بھی ضرور دھیان رکھیں کہ آپ کی وجہ سے کبھی کسی انسان کا دل نہ ٹوٹے، کسی بھی رشتے ناتے میں آپ کی وجہ سے کوئی درار نہ آئے یا پھر کسی کی کوئی رشتہ داری نہ ٹوٹے، کیونکہ اگر آپ ایسا کرو گے تو آپ کے گھر میں رحمت کے فرشتے کبھی داخل نہیں ہوں گے اور آپ دھیرے دھیرے تباہ اور برباد ہوتے چلے جائیں گے۔ نمبر 4، جس گھر میں جنبی ہو۔ دوستو، اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں جنبی ہو ایسے گھر میں بھی کبھی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں۔ اب آپ پوچھیں گے یہ جنبی کیا ہوتا ہے؟ کہ جنبی اس کو کہتے ہیں جس انسان پر غسل فرض ہو اور وہ بغیر غسل کیے ہی ایسے ہی پانی ڈال لیتا ہے، نہا لیتا ہے، تو ایسے انسان کو جنبی کہتے ہیں۔ یاد رکھیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں ایسا انسان رہتا ہے اس گھر میں کبھی بھی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ نمبر 5، جس گھر میں عورت کی آواز اونچی ہوتی ہو۔ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے گھر میں بھی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جس گھر میں عورت کی آواز مرد کی آواز سے اونچی ہو، یعنی کہ جس گھروں سے عورتوں کی آواز مردوں کی آواز سے زیادہ آتی ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایسے گھروں سے اللہ تبارک و تعالی سخت نفرت کرتا ہے، اور ایسے گھروں کو 70,000 فرشتے دن رات لعنت کرتے ہیں۔ اسی لیے اگر آپ چاہتے ہو
کہ آپ کے گھر میں رحمت کے فرشتے داخل ہو، آپ کے گھر میں خوب برکت ہو، تو آپ کے گھر کی عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنی آواز کو نیچے رکھے۔ عورتوں کی آواز گھر کی چار دیواری سے باہر نہ آنے پائے۔ اگر عورت اس بات کا دھیان نہیں رکھے گی تو ایسے گھر میں بھی دھیرے دھیرے تباہ اور برباد ہوتے چلے جائیں گے۔ نمبر 6، حرام مال کھانے والے گھر میں۔ دوستو، اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے گھر میں بھی کبھی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں جس گھر میں کسی کے حق کا مارا ہوا مال ہو، یعنی کہ ایسا گھر جو حرام کے پیسوں سے روشن ہوتا ہو، جس میں حرام کے پیسوں سے کھانا بنتا ہو، تو یاد رکھیں ایسے گھر میں بھی رحمت کے فرشتے کبھی داخل نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ ایسے گھروں سے سخت نفرت کرتا ہے۔ اسی لیے دوستو، آپ اس بات کا بھی ضرور دھیان رکھیں کہ آپ کے گھر میں کبھی بھی بھول کر کوئی حرام کا پیسہ نہ آنے پائے۔ اگر آپ کا گھر بھی حرام کے پیسوں سے روشن ہوتا ہے تو اللہ آپ کے گھر سے بھی برکت کو اٹھا لے گا اور دھیرے دھیرے آپ کا گھر بھی تباہ اور برباد ہوتا چلا جائے گا۔ نمبر 7، مہمانوں سے نفرت کرنے والا گھر۔ دوستو، اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے گھر میں بھی کبھی برکت نہیں ہوتی ہے جس گھر میں مہمانوں کا آنا پسند نہیں ہوتا، یعنی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے گھر میں رحمت کے فرشتے کبھی داخل نہیں ہوتے ہیں جس گھر میں مہمانوں سے نفرت کی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسے گھروں کی نمازوں کا ثواب فرشتے لکھا نہیں کرتے ہیں جس گھر میں مہمانوں کا آنا پسند نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے دوستو، اگر آپ اپنے گھر میں رحمت کے فرشتے چاہتے ہو تو آپ ہمیشہ اپنے گھر میں آنے والے مہمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں برکت نہیں ہو رہی ہے، مجھے لگتا ہے میرے گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابی اپنے گھر کے دروازوں پر پردے لگا دو۔ دوستو، اس کے بعد ان صحابی نے ایسا ہی کیا۔ وہ اپنے گھر گئے اور گھر جا کر اپنے گھر کے دروازوں پر پردے لگا دیے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد میں وہ صحابی اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پھر سے حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میرے گھر میں خوب رحمت ہونے لگی ہے، مگر مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ برکت اور اللہ کی رحمت سے گھر کے دروازوں پر لگے پردوں سے کیا تعلق ہے؟ تو یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحابی تمہارے گھر کے دروازے کے پاس بے نمازی گزرتے تھے اور ان کی نحوست تمہارے گھر کے اندر پڑتی تھی، اس وجہ سے تمہارے گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے تھے اور اس وجہ سے تمہارے گھر سے برکت ختم ہو گئی تھی، مگر اب تم اپنے گھر کے دروازے پر پردے لگا دیے ہو، اسی لیے اب ان کی نحوست پڑنا بند ہو گئی ہے اور اب تمہارے گھر میں برکت ہونا شروع ہو گئی ہے۔ نمبر 8، اسی طرح سے دوستو، ایک مرتبہ ایک اور صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر سے برکت ختم ہو گئی ہے اور میری روزی روٹی میں برکت نہیں ہو رہی ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابی، مجھے لگتا ہے کہ آپ کے گھر میں الگ الگ کھانا کھایا جاتا ہے۔ تو ان صحابی نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ، ایسا ہی ہے۔ تو یہ سن کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابی، اگر تم چاہتے ہو تمہارے گھر کی روزی روٹی میں برکت ہو تو تم ایک دسترخوان پر سارے گھر والے ساتھ میں بیٹھ کر کھانا کھایا کرو، اس سے تمہارے گھر میں خوب برکت ہوگی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ گھر میں ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے سے گھر میں برکت آتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک کر کے آگے اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں ضرور شیئر کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس میں یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ اور اگر آپ اس چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ ملتے ہیں ایک پھر نئے ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔